السلام علیکم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کچھ ورک تاریخ سے، جس کے مصنف ہیں حکیم محمد سعید. اس عنوان کے اندر انہوں نے سفر نامہ بیان کیا ہے. سفر نامہ سے مراد کہ کہیں وہ سفر پہ گئے ہوں اور اس کے بارے میں بتائیں. نونہالوں کہا جاتا ہے بچوں کو. تمہیں معلوم ہے کہ برٹش میوزیم کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں. برٹش میوزیم جو ہے وہ برطانیہ کا میوزیم ہے. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا پتہ ہے؟ تو میں بتاتا ہوں اگر نہیں پتہ تو. برٹش میوزیم دنیا کی سب سے مشہور اور اہم لائبریری ہے. یہ ایک آرٹ گیلری بھی ہے جہاں مجسمہ سازی مطلب جو مٹی کے پتلے بنتے ہیں، بت بنتے ہیں مٹی کے، مصوری پینٹنگ، نقاشی مطلب لکڑی کے جو مصوری کی جاتی، لکڑی کا کام کیا جاتا ہے، اور ظروف سازی مطلب برتنوں کی جو کام ہوتے ہیں کے بہترین نمونے موجود ہیں جو دنیا بھر سے جمع کر کے یہاں رکھے گئے ہیں. ان میں قدیم یونان، مصر، بابل، فارس، ہندوستان، چین اور جاپان کے نوادرات شامل ہیں. نوادرات مطلب قدیم جو ان کی چیزیں ہیں وہ سب شامل ہیں. یہاں تاریخ سے پہلے کے زمانے کی یادگار چیزوں کا بھی ایسا قیمتی ذخیرہ ہے جو دنیا کے کسی اور میوزیم میں نہیں ہے. یہاں پر یادگار چیزیں بہت ساری رکھی ہوئی ہیں جو ذخیرہ مطلب جمع کی ہوئی ہیں، جو دنیا بھر کی جگہوں سے لا کر اس میوزیم میں رکھی ہے، اور دنیا کے کہیں میوزیم میں ایسی چیزیں نہیں دکھیں گی. برٹش میوزیم میں قلمی نسخے مطلب ہاتھ سے لکھی ہوئی قدیم تاریخیں، سرکاری دستاویزات مطلب جو سرکاری فائلز وغیرہ ہوتی ہیں وہ، نقشے اور ڈاک کے ٹکٹ ہیں. اچھا، پہلے دور میں ٹکٹس ہوتے تھے، جیسے جو ہم کسی کو خط بھیجتے تھے تو جو ڈاکیا مطلب جو پوسٹ مین جو خط لے کے جایا کرتا تھا اس پہ جو اینولپ ہوتا تھا اس پہ ٹکٹ لگایا کرتے تھے، تو اس ٹکٹ کو بھی سنبھالا کرتے تھے لوگ. تو ڈاک کے ٹکٹ انہیں ٹکٹ کہا گیا ہے. اور دنیا بھر میں آثار قدیمہ کی مطلب جو پرانے زمانے کی جو کھدائی ہوتی ہے، آثار پرانے زمانے قدیمہ کی جو کھدائی ہوئی ہے اس سے حاصل ہونے والے نادر اور نایاب کتبے، مٹی کے برتن، مورتیاں اور دوسری چیزیں ہیں جن سے تاریخ کے مختلف ادوار کی تہذیب اور تمدن کا پتہ چلتا ہے. اچھا، ادوار مطلب یہ ادوار جو ہے وہ دور کی جمع ہے، اور تمدن مطلب سماجی زندگی. تو ان کو دیکھ کے اس وقت کی جو تاریخ ہے اور جو ان کی تہذیب ہے اس دور کی اور جو ان کا سماج ہے اس بارے میں پتہ چلتا ہے. یہ تحقیق کا کام کرنے والوں کے لیے اہم معلومات فراہم کرتی ہے. اچھا، جس کو تحقیقات کرنے کا شوق ہے، جن طلباء کو مطلب اگر جیسے جس کو بھی شوق ہے تو وہ اگر اس جگہ پہ جائے تو اسے بہت سی معلومات مل جائے گی. برٹش میوزیم کی لائبریری دنیا کی 3 سب سے بڑی لائبریریوں میں شمار ہوتی ہے. مطلب 3 لائبریریاں ہیں، ان میں سب سے بڑی لائبریری جو ہے وہ تینوں میں سے یہ شمار ہوتی ہے. دوسری 2 عظیم لائبریریاں پیرس کی لائبریریا بائبلوٹیک نیشنل اور واشنگٹن کی لائبریری آف کانگریس ہے. اچھا، یہ اس کا نام ہے. اگر ہم نیچے بھی کتاب میں دیکھیں تو لکھا ہوا ہے بائبلوٹیک نیشنل ڈی پیرس. یہ اس کا نام لکھا ہوا ہے کتاب کا، لائبریری کا. واشنگٹن کی لائبریری آف کانگریس ہے. یہاں 70 لاکھ سے زیادہ کتابیں، یہاں پہ آپ کو 70 لاکھ ابو جو ہے بکس مل جائیں گی. کتابیں اتنی زیادہ ہیں. ان میں زیادہ تر انگریزی ہی کی کتابیں ہیں، مطلب انگلش کی کتابیں زیادہ ہیں، لیکن دنیا کی دوسری زبانوں کی کتابیں بھی یہاں ہیں، مطلب اور لینگویجز کی کتابیں بھی یہاں پہ موجود ہیں اس لائبریری میں. برٹش میوزیم کی لائبریری کے 3 بڑے حصے ہیں. ایک حصہ مطبوعہ یعنی چھپی ہوئی کتابوں کا ہے، وہ جو کتابیں چھپی ہوئی کتابوں کا ہے، یعنی اس میں کتابیں، دستاویزات، نقشے اور ڈاک کے ٹکٹ ہیں.
مطلب اس میں یہ چیزیں کتابیں موجود ہیں جس کے اندر آپ کو اس کے پیپرز ملیں گے، نقشے، اور جو ڈاک کے ٹکٹ بتائے تھے وہ ملیں گے، ٹکٹس۔ دوسرا حصہ مخطوطات۔ مخطوطات کہتے ہیں ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں جو ہیں، یعنی قلمی نسخے ہیں۔ یہاں تیسری صدی قبل مسیح، مطلب قبل مسیح کے وقت کی تیسری صدی کی سے لے کر اب تک کے یورپین مخطوطات ہیں، مطلب اتنی پرانی چیزیں یہاں پہ اب تک موجود ہیں۔ تیسرا حصہ مراکش سے لے کر جاپان تک کے مخطوطات اور چھپی ہوئی کتابوں کا ہے، مطلب یہاں پر مراکش سے لے کے جاپان تک کی جو ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اخبارات کی الگ لائبریری ہے۔ برٹش میوزیم لائبریری کے مخطوطات کے حصے میں یونان کے آئین کے بارے میں، آئین مطلب قانون کے بارے میں، ارسطو کے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ایک تحریر بھی موجود ہے۔ ارسطو کون ہے؟ ایک یونانی فلاسفر ہے، یہ ان کا نام ہے ارسطو۔ تو انہوں نے جو اپنے ہاتھ سے یونان کے جو قانون لکھے تھے وہ اس کتاب میں موجود ہیں۔ نونہالوں، تمہیں جاننا چاہیے کہ البیرونی اور ابن الہشم کون تھے۔ البیرونی کا نام ابو ریحان بن احمد تھا۔ اسلامی دنیا کے ایک عظیم سائنسدان تھے، مطلب یہ ایک مسلم سائنٹسٹ تھے۔ وہ ریاضی، مطلب ریاضی میتھس، فلکیات اس تعلیم کو کہا جاتا ہے جس میں ستاروں کا اور سیاروں کا تعلیم جس میں حاصل کی جاتی ہے، معدنیات مطلب منرلس، اور دواؤں کی خصوصیت کے ماہر، مطلب ان کو دوائیوں کے بارے میں پتہ تھا۔ سیاح، مطلب سیاح جو ہوتے ہیں سیر کرنے والے، اور آثار قدیمہ کے عالم بھی تھے، مطلب ان کو جو ہسٹری ہوتی ہے آثار قدیمہ کے بارے میں بھی پتہ ہوتا تھا۔ البیرونی نے اپنی زندگی کے 50 سال علم حاصل کرنے اور کتابیں لکھنے میں گزار دیے۔ ان کو ان کتابوں پر شاہی دربار سے بڑے انعامات بھی پیش کیے گئے تھے۔ اچھا، ان کو جو ان کتابوں کی لکھنے کی وجہ سے ہندوستان کی شاہی دربار سے بھی ان کو کیا مل رہا تھا؟ انعامات مل رہے تھے، لیکن انہوں نے کوئی انعام قبول نہیں کیا، انہوں نے کوئی بھی انعام اپنا حاصل نہیں کیا، منع کر دیا۔ وہ شاہی انعام کو اپنے علمی مقام اور مرتبے کے خلاف سمجھتے تھے۔ ان کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ اگر میں کوئی کام کرتا ہوں تو اس پہ مجھے انعام دیا جائے، یہ ان کی ایک ویلیو کے خلاف تھی، اور کسی انعام کی پرواہ کیے بغیر لکھنے میں لگے رہتے تھے، اور ان کو کسی انعام کی فکر نہیں ہوتی تھی اور لکھنے میں لگے رہتے تھے۔ البیرونی نے 100 کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں جیومیٹری کی، ریاضی، جغرافیہ، زمین کے علم، فلکیات اور دواؤں کے علم پر کتابیں شامل ہیں۔ مطلب جو پیچھے بتایا تھا آپ کو میں نے کہ کون کون سے جنہوں نے پڑھے ہیں سبجیکٹ، اس میں جیومیٹری، ریاضی مطلب میتھ، جغرافی، زمین کا جو علم ہوتا ہے وہ، فلکیات ستاروں کا علم، اور دوائیوں کے پر انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہے۔ البیرونی کے اہم سائنسی کارناموں میں طول البدل اور عرض البدل، یہ ہے لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ، جو ہم پڑھتے ہیں، ہم نے سنا ہے SST میں پڑھتے تھے لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ، اس کے بارے میں بھی انہوں نے ہی بتایا ہے۔ معلومات کرنا اور زمین میں پہلی بار قدرتی چشمہ کے بارے میں یہ ثابت کرنا کہ وہ زمین کے نیچے پانی میں برقی کیمیائی عمل کے زور سے ابھرتی ہے۔ انہوں نے دریا اور زمین کی گہرائی معلوم کرنے کا طریقہ بھی بتایا، مطلب انہوں نے بتایا کہ زمین سے اور دریا سے اس کی گہرائی کیسے معلوم کی جا سکتی ہے، اور معدنیات کے علم میں بڑا اضافہ کیا۔ انہوں نے بہت سی جڑی بوٹیوں کی خصوصیات اور ان کے فائدے اور مختلف زبانوں میں ان کے نام بھی بتائے۔ ہیئت ایسٹرونومی اور ریاضی کے مطالعے کے لیے البیرونی نے ہندوستان کا سفر کیا اور وہاں کے رسم و رواج اور رہن سہن کے طریقوں کا غور سے مطالعہ کیا۔ اچھا، جو ہندوؤں کے ایسٹرونومی وہ سبجیکٹ ہے جس کے اندر
ہندوؤں کے اندر جو ہم کہتے ہیں، جس کے اندر یہ لوگ کنڈلی دیکھتے ہیں، جو یہ سبجیکٹ ہوتا ہے جس کے اندر کنڈلی دیکھی جاتی ہے، یہ وہ سبجیکٹ ہوتا ہے. تو اس کو جاننے کے لیے انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا اور انہوں نے وہاں کے رسم و رواج کو دیکھا، اس کا مطالعہ کیا. پھر خزانہ واپس آ کر کتاب الحظ کے نام سے ایک کتاب لکھی، اور وہ ساری معلومات جو انہیں ہندوستان میں حاصل ہوئی تھی اس میں جمع کر دی. ہندوستان کے عالم البیرونی سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہیں علم کا دریا کہنے لگے. وہاں کے لوگ ان سے اتنے متاثر ہو گئے کہ انہیں علم کا دریا کہنے لگے. البیرونی کا انتقال 1048 میں عیسوی میں ہو گیا. اب پڑھا رہے ہیں ابن الہشم کے بارے میں. ابن الہشم کا نام ابو علی حسن تھا. برسوں کی تحقیقات کے بعد روشنی پر ایک کتاب لکھی، مطلب لائٹ کے اوپر انہوں نے لکھا، جس میں انہوں نے پہلی بار یہ بتایا کہ روشنی کیا ہے. انہوں نے روشنی کو توانائی قرار دیا، مطلب انہوں نے روشنی کو انرجی کہا، جسے آج ساری دنیا تسلیم کرتی ہے، مطلب پوری دنیا جو ہے وہ اس بات کو مانتی ہے. اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ آنکھ کیسے دیکھتی ہے اور اس کے اندر بناوٹ کیسی ہے. ابن الہشم نے یہ اصول بیان کیا کہ جب روشنی کی شعاعیں کسی باریک سوراخ سے گزر کر کسی پردے پر پڑتی ہیں تو وہ اس پردے پر اس جسم کا الٹا عکس ڈالتی ہیں. انہوں نے علمی طور پر اس کا مظاہرہ کر کے دکھایا. انہوں نے یہ کام کر کے بھی دکھایا، یعنی ایک شمع، مطلب ایک جو لائٹ لی کا الٹا عکس پردے پر ڈالا. یہی کیمرے کا اصول ہے، یہی چیز کیمرے میں ہوتی ہے. ابن الہشم نے بصریات، مطلب دیکھنے کا عمل کے علاوہ ریاضی اور فلکیات میں بھی بڑی مہارت حاصل کی. وہ 1965 میں پیدا ہوئے، بصرے میں اپنی تعلیم مکمل کی اور بغداد چلے گئے، جو اس زمانے میں اسلامی دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز تھا. وہاں انہوں نے مختلف علماء اور سائنسدانوں سے ملاقات کی اور ان سے عملی مذاکرے کیے، علمی مذاکرات کی، مطلب ان سے علم کے بارے میں پوچھا، بات چیت کی. بغداد سے وہ قاہرہ گئے اور پھر اپنی زندگی کا بڑا حصہ وہیں گزار دیا. اس نامور مسلمان سائنسدان کا انتقال 1043 میں ہوا.